باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ دیکھو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی اور اتنی حد تک پہنچ جاتی کہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے یا اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے، زمین بھر جاتی گناہوں سے، تو پھر اللہ پاک مخلوق کے اوپر رحم فرما کر ایک نبی بھیجتے تھے۔ وہ نبی اپنی قوم کو سمجھاتے، جن لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی وہ کامیاب ہو جاتے، اور جن کو سمجھ میں نہیں آتی اور کفر پر مرتے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ مشرکین مکہ وہ ایسا کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، ان کے دین پر ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، تذکرہ بیان کرو انہو کانا صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے، سچے صدیق اور نبی، سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان کیا کر رہے ہو، یہ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کو سمجھایا، بڑے اچھے انداز سے سمجھایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر، ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ مذہب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خود بتوں سے بیزار ہے اور اپنے باپ کو سمجھا رہے کہ ابا جان، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی چیز سے بے پرواہ کر سکتے ہیں، آپ اس کی پوجا کرتے ہو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے بڑے اچھا انداز سے، ابا جان شیطان کی پوجا مت کرو، لا تعبد الشیطان، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر کہا یا ابتی، ابا جان میری بات مانو، میرے پاس وحی کا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، لم یاتک واتبعنی اہدک صراطا سویا، میرا فالو کرو، سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان ڈر ہے کہ تمہیں خدا کا عذاب پکڑ لے۔ بہترین انداز سے سمجھایا۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ کا نام آزر، جو بت بنا کر بیچتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب، بیٹے سے کہا، باپ بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو میرے معبودوں سے بے پرواہ ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے۔ لئن لم تنتہی، دھمکی دی، دھمکی آج کل ہو نا دھمکی، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہ آیا نا تو پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ ابراہیم نے فرمایا سلام علیکم، ٹھیک ہے ابا، تو پھر میرا اور آپ کا نہیں بنے گا، آپ کی لائن الگ ہے، میری لائن الگ ہے، سلام علیکم، سأستغفر لک ربی، ابھی بھی کہہ رہے میں ضرور استغفار کروں گا اللہ سے تمہارے لیے۔ پھر بعد میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ بھائی مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، دوسری جگہ اللہ نے اس کا پھر جواب دے دیا۔ لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی، میرے بھائیوں اب یہ قربانی کچھ کم ہے؟ باپ کے سامنے، باپ بت گر، بت کی پوجا کرنے والا نہیں بلکہ بت بنا کر بیچنے والا، جو ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں نا، لیکن آج افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں،
ایک بہت اچھا میسیج آیا تھا، بہت اچھا میسیج، مجھے بہت اچھا لگا کہ بھائی اگر سنی لوگوں کا جلوس نکلے، پڑھا ہے آپ نے میسیج، تو کوئی دیوبندی لوگ یا تبلیغ والے ان کا خیر مقدم نہیں کرتے، تبلیغ والے پوٹلے لے کر نکلے کوئی ان کو پانی نہیں پلائے گا، شیعہ کا جلوس نکلے کوئی ویلکم نہیں ہوگا۔ جتنی بھی مسلمانوں کے اندر یعنی پارٹیاں ہیں، ایک دوسرے کے جلوس نکلتے ہیں نا، تو کوئی کسی کا ویلکم بھی نہیں کرتا، کسی کو ہار بھی نہیں پہناتا، کسی کو پانی بھی نہیں پلاتا، کسی کو شربت بھی نہیں پلاتا۔ بڑا اچھا میسیج ہے، فون میں آیا، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے کسی بھی درجے میں، ان کا کوئی ویلکم نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کس کا ویلکم کر رہے ہیں ابھی بھی پتہ نہیں۔ اللہ پاک، میں اپنے اعتبار سے بولتا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی سارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، ہم اس کی عزت کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں، اگر ہمارے اندر کچھ، خاموش رہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے ہدایت کی دعا کرو۔ ہم کو تو یہ کہا گیا قرآن کریم میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم کسی کے معبود کو گالی مت دو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ میں کیا ہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میرے دین پر آنچ آئے، مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ میرے دین کے اوپر آنچ آئے، میرے اسلام کے اوپر آنچ آئے، میری شریعت کے اوپر آنچ آئے، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اب ہمارے اوپر ہے، ہم سب کو اختیار ہے، جیسا چاہے ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد کرو کہ گھر میں ہے، گھر میں کوئی باہر والا نہیں ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں کیا دھمکی دے رہا ہے، پھر بھی کیا کہا؟ چلو ٹھیک ہے، سلام، جا رہا ہوں میں۔ بس اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کی پہچان ہمیں نصیب فرمائے اور حق کے اوپر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے، اور باطل سے اور جتنے بھی اسلام کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ ہر چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔